السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین آ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ میں ٹیچر ہوں تو ٹیچر سے مشاورت بھی ہوتی ہے والدین کی، کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تقاضا یہ کامن ہوتا ہے والدین کا، وہ یہ ہے کہ بھی میرا بچہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ تو میری نظر میں کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک گلاب کی توقع کرتے ہیں یا گلاب کی خواہش کرتے ہیں تو گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی اس کی دوسرا رخ ہے کہ ہر گلاب کے ساتھ کانٹے ہونا لازم ہیں۔ اس سے گلاب کی ویلیو کم نہیں ہوتی، اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ سوال بھی ہم سے کریں گے، والدین سے کریں گے، جو ہم نے ان سے کبھی توقع ہی نہیں کی، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ان کو ہم سے نہیں پوچھنے چاہیے تھے، لیکن کانفیڈنٹ ہم نے خود ان کو بنایا۔ اگر ہم کسی کو، بیٹے کو یا بیٹی کو کانفیڈنٹ بناتے ہیں تو اس بات کا ضرور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ کانفیڈنس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری چاہت کا کانفیڈنس، جو ہم نے چاہا، جو ہم نے سوچا ویسا کانفیڈنس ہو بچے میں۔ کانفیڈنس کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی والد صاحب، ابو جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ سچ بولیں، جب آپ نے فلاں معاملہ کیا اس وقت تو آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو یہ بات تو انسان تو آگ بگولا ہو رہے گا، یہ سن کے بھی میرے بچے نے تو مجھ سے بدتمیزی کی، پھر اس کو بچے کو ٹیگ ملتا ہے کہ یہ بچہ بدتمیز ہے۔ وہ بدتمیز نہیں ہوتا میری نظر میں بھی باپ ہوں الحمدللہ، اور میں ٹیچر بھی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ بچے کو یہ ٹیگ دینا مناسب نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہے۔ اس کو ہم نے کانفیڈنس دیا کہ بیٹے آپ سوال کریں، اسی کو کانفیڈنس کہتے ہیں نا، کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اپنی بات کو سامنے رکھ سکے۔ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی ٹریننگ اس کو ہم نے دینی ہے۔ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں یہ ہم نے بتانی ہے، والدین نے بتانی ہے، اساتذہ نے بتانی ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو ہمیشہ بدتمیزی سمجھیں گے۔